نام کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے. مجھے یاد ہے ایک زمانہ میں پنجاب یونیورسٹی میں میرے چھوٹے بھائی رہتے تھے ہاسٹل میں، تو ناموں کا اثر بتا رہا ہوں. تو آپ کے بھی بچے اگر ہاسٹلوں میں رہتے ہیں تو آپ کو بچوں کے روم میٹ بچوں کا پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کون کون رہتا ہے. تو وہاں پہ وہ سارے اللہ ماشاء اللہ ہی تھے. تو اکیلا وہ ہمارا عزیز بھائی بھی شیعہ تھا. تو ایک دن میں آیا تو ان کے دروازے پہ جو بچے وہ نام لکھتے ہیں نا روم کے دروازے، وہاں غلام عباس لکھا ہوا تھا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کوئی مومن بچہ بھی اس روم میں آ گیا. لیکن جب میں اندر گیا تو پہلے والے ہی بچے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا تمہیں غلام عباس کون ہے؟ ایک بچہ بول کے کہتا جی میں نے کہا تم تو بالکل الٹ ہو. تو یہ غلام عباس کب سے نام رکھا ہے؟ اس نے کہا جی نام نہیں رکھا، ویسے ہی میں نے لکھا ہے کیونکہ میرے ایگزام سر پہ تھے، تبلیغ والے جان کھاتے تھے. جب سے غلام عباس لکھا ہے میرا دروازہ ناک ہی نہیں کرتا. قسم بخدا اتنے مہربانی فیصل اتنے اثرات ہوتے ہیں ناموں کے. اور ہمیں فخر ہے ملک بنانے والا محمد علی بہن اور میں کلہ ہی سواد نہ لواں محمد علی فاطمہ محمد علی. او جھنگ کے مجاہدو تمہارے والے نام تو نظر ہی نہیں آ رہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. بات میں کلوز کر رہا ہوں. ایک صاحب کہنے لگے تم شیعہ، جو بات جہاں سے چلی تھی، کہنے لگے ہمارے ہاں اگر کوئی موت فوت پہ تقریر ہو جائے نا تو یوں محسوس ہوتا ہے ادھا مجمع نال مر گئے. اور تمہارے شیعوں کے ہاں اصالِ ثواب موت فوت پہ مجلس ہو وہ اسی طرح نعرے مارتے ہیں جیسے عام مجلسوں میں ہوتے ہو. موت سے تم ڈرتے شرتے نہیں ہو شیعہ؟ میں نے کہا موت سے وہ ڈرتے ہیں جن کے مرشد مر جاتے ہیں. ہمارا تو بہانہ ہے موت مالکوں کے دیدار کا. ہم آپ عزادار شیعوں کے جنازے پہ کبھی آ کے دیکھ لینا، ہمارے مرنے والے بڑے مطمئن ہوتے لیکن ان کی غلط فہمیاں دور نہیں ہوتی. ایک بندہ پہ آ کے گجراں والے دی گل ہے وہ کدی شیعہ مردہ دفن ہوندا ویکھی؟ کدی جو ان کے لفظ تھے کدی شیعہ مردہ دفن ہوندا؟ اس آخیا نہیں، جدوں ہے نہیں تھوڑے انہاں علاقیاں اس آخیا نہیں. کہنے لگا شیعہ جو ہے نا یہ میت دفنانے پہ بڑا ٹائم لگاتے ہیں. تیسرا کچھ سادہ مسلمان تھا اس آگیا شیعہ مردہ دفنانے پہ اتنا ٹائم لگاتے ہیں انج لگتا ہے انہاں بخشایوں بغیر پیچھے ہی نہیں ہوتے. یہ تھے میت دی جان نہیں چھڑ دے. چوتھا بول کے کہتا تمہیں نہیں اندازہ یہ تو مردے کو قبر میں اتار کے بھی مردے کو آرام نہیں کرنے دے. آپ سمجھدار ہیں سر. لیکن جسے تلقین میت کہا جاتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے وارثوں نے یہ طریقہ بتایا. لیکن بھائی جو دیکھتے ہیں نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں. جب اس نے کہا نا یہ جگہ دے دے جی ہٹ جو سارے ہی پیچھے ہٹ جو. بسم اللہ سر یا علی مدد جی. میں نے ہمیشہ کہا اگر بہت پہلے بیٹھنا ہوتا ہے تو پہلے آنا چاہیے، آنا بعد میں تے نمبر پہلے تے قبضہ. آپ جی یہاں مہربانی سر متوجہ ہیں سرکار. اچھا تو اس بندے نے یہ فقرہ کا اس نے کہا یہ مردے کو آرام، وہ سارے پریشان ہو گئے. کہنے لگا مردے کو آرام نہیں، قبر میں اتارنا ہی ہوتا ہے نا تو یہ آرام یہ کیا کرتے؟ اس نے کہا کیا کرتے؟ ایک بندہ قبر میں اترتا ہے وہ مردے کو ہلاتا ہے، ایک باہر کتاب لے کے بیٹھا ہوتا ہے. غور سے دیکھو نا شیعہ میت کو تو یوں محسوس ہوتا ہے قبر میں اترنے والا میت کو جگاتا ہے، کتاب والا کچھ پڑھاتا ہے.
اس کا مطلب ہے مان جاؤ مردوں کو نہیں پڑھایا جاتا. اور جن اچھا ایک اور بات بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں سوائے شیعوں کے یہ کسی مسلک میں نہیں ہے. ہم ماڑے صحیح تھوڑے صحیح, لیکن ہمیں فخر ہے کہ ہمارے ہاں تلقین میت کا سلسلہ موجود ہے. ہمیں اپنے عقیدے پہ ناز کیا کرو. اور یہ جو آپ کے بچوں کے دوست کلاس فیلو یا گلی محلے کے آپ کے ملنے والے یہ کہتے ہیں کسی اور اسلامی مذہب میں نہیں ہے. پرائمری اسکولوں کی دیواروں پہ بھی یہ حدیث مولوی ان کے پروفیسر لکھواتے ہیں, دینیات والے کمرے میں بالخصوص. رسول اللہ کا فرمان ہے جی اطلبوا العلم من المہد الی اللحد. محمد کی حدیث ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک. ہم تلقین نہیں پڑھتے, حدیث محمد پہ عمل کر رہے ہیں. ہاں یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. بہت شکریہ, یہ سرکار کا فرمان ہے. اور میرا خیال ہے آپ کے سامنے میں مطمئن لہجے میں کہہ سکتا ہوں یہ وہ حدیث ہے جو بین المسلمین کسی فرقے میں بھی زیر بحث نہیں ہے کہ حدیث صحیح ہے غیر صحیح ہے معتبر ہے غیر نہیں. سارے مسلک مانتے ہیں کہ جی رسول اللہ کا فرمان ہے علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک. ہمارے علاوہ وہ مذہب دکھاؤ جو اس حدیث پہ عمل کرتا ہو. میں سمجھا نہیں سکتا. ہمارے علاوہ متوجہ رہیں وہ مذہب دکھایا جائے جو اس حدیث پیغمبر پہ عمل کرتا ہو. حدیث پہ عمل ہم کرتے ہیں, اہل حدیث آپ بن جاتے ہیں.